حضرت کی یہ جو مسئلہ ہے جو استغاثہ کا غیر اللہ سے مدد کا ہے، تو یہ اجتہادی ایشو نہیں بن جائے گا؟ کیونکہ اس میں اگر اس کو ہم شرک بولیں گے تو امت کے بڑے بڑے جو علماء وہ سب اس سے خارج ہو جائیں گے، مطلب وہ سب تو مشرک ہو جائیں گے، تو دین لینا کہاں سے ہے پھر؟ بھائی غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس سے جو ہے اس ہندوستان میں دیکھیے کتنے سارے لوگ جو ہے شرک کر رہے ہیں. اچھا سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو علماء کہہ رہے ہیں نا، امت کے جو اکثر علماء ہیں، جو اہل علم ہیں، جو ثقہ علماء ہیں، ان کے ہاں ایسا باتیں نہیں ہیں. آپ ایک دو بدعتی آپ کو مل جائیں گے، ابن حجر ہاشمی جیسے لوگ مل جائیں گے. سنیں میری بات سنیے، ابن حجر ہاشمی جیسے کچھ لوگ مل جائیں گے ہاں. لیکن عام طور سے جو اہل سنت کے علماء ہیں جن کا ریکارڈ اسماء و رجال کی کتابوں میں موجود ہے، ان کا پورا بایو ڈاٹا موجود ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک عالم تھے، جو حدیث کے روات ہیں، جو اسی طرح سے جو ہے ہمارے ائمہ ہیں، فقہاء ہیں، ائمہ اربعہ ہیں، یہ جو لوگ ہیں ان کے یہاں عام طور سے علماء کیا نہیں ملے گا. یہ شاذ یعنی چند علماء کے یہاں آپ کو مل سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی تو یہ دعویٰ کرنا ہے کہ امت کی اکثریت یعنی علماء امت کی اکثریت نے شرکیہ بات کی، یہ بات غلط ہے. ہم اس کو خارج کرتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ چند لوگ جنہوں نے شرک کو سپورٹ کیا یا کفریہ بات کی، شرکیہ بات کی، اس کے باوجود بھی ہم ان کی تکفیر نہیں کہتے، ہم کو کافر نہیں کہتے. کیونکہ دیکھیے کسی کی بات کو شرکیہ بات کہنا اور کسی کو کافر قرار دینا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس ہندوستان میں جتنے لوگ شرکیہ کفریہ عمل کرتے ہیں تو ہم ان کو کافر تھوڑی کہتے ہیں، ہم کو کافر کا فتویٰ تھوڑی لگاتے ہیں. لیکن یہ ہم ضرور کہیں گے کہ یہ چیز شرکیہ ہے، کفریہ، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ ان کا معاملہ کفر میں کہاں تک پہنچا ہوا تھا. لیکن ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے. جو عمل ہے، جو ایکٹیویٹی ہے، ہم اس پہ حکم لگاتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، شرک ہے یا کفر ہے، اس سے باز آ جانا چاہیے. حضرت اس میں یہ نا کہ جو امام تقی الدین السبکی رحمہ اللہ جو ابن تیمیہ کی جو لمبی بحث ہے استغاثہ پر، امام تقی الدین السبکی نے تو استغاثہ پر اجماع بھی نقل کیا ارے ہے کہ بھائی یہ استغاثہ سب پر ابن اجماع ہے. تیمیہ کے مخالفین ہیں، یہی تو پورے امت میں یہی تو عالم ہے. مگر ابن حضرت تیمیہ خود ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے سامنے ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ سبکی وغیرہ کی کیا حیثیت ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے سامنے؟ مگر حضرت شافعی فقہ میں ایک سو سبکی آ جائے تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتے. ان کی کیا حیثیت ہے؟ وہ اسلام میں نہیں ہے کہ ابن تیمیہ کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے ان کو. حضرت مگر شافعی مذہب میں حضرت شافعی مذہب میں امام تقی الدین السبکی الجمع الجوامع فقہ کی کتاب وہ ہر شافعی پڑھتا ہے، ہر مذہب. لیکن ابن تیمیہ کے خلاف جو ان لوگوں نے لکھا ہے اور ان لوگوں کے سارے جوابات بھی موجود ہیں، ساری بحثیں موجود ہیں. یہ امت کے نمائندہ علماء نہیں ہے، یہ امت کے نمائندہ علماء نہیں. دو تین نام گرا دی بدعتیوں کا یا بدعت کو سپورٹ کرنے والوں کا اور پھر کہیں گے سارے علماء. آپ کا دعویٰ نہیں کہ سارے علماء، آپ ایک دو نام گنا رہے ہیں نا. آپ پہلی صدی ہجری کے علماء کو گنائے، اس میں کتنے لوگوں نے شرک و بدعت کی بات کی. دوسری صدی ہجری کے علماء کو گنائے. چوتھی آپ دو تین علماء کا نام لے کے جو شرک و بدعت کو سپورٹ کیا ان کا نام لے کے آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ساری امت کے سارے علماء ایسا کر رہے تھے. جذباتی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں، دو تین لوگوں کا حوالہ دے کے آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سارے علماء یہ کہہ رہے ہیں اس لیے ٹھیک ہے. کوئی نہیں کہہ رہا ہے، دو تین لوگ کہہ رہے ہیں بس. یہ اگلے بھی گن سکتے ہیں، یہ جو گمراہ لوگ ہیں اگلے بھی گن سکتے ہیں ان لوگوں کو. لیکن جو ثقہ ہیں، جن کی ثقاہت ثابت ہے، جن کو ائمہ نے پہلے ان کو امت نے جن کو سپورٹ کیا کہ واقعی یہ امام ہے، یہ ہے فلاں ہے، جن کا پورا بایو ڈاٹا موجود ہے، علماء نے ان کی توثیق کی ہے، ان کے حوالے دیجئے نا سب کے. تو ایک دو حوالے دینے سے اور آپ کو کتنی بار سمجھایا جائے کہ یہ دلیل نہیں ہے. دلیل آپ کو صحیح غلط معلوم کرنا ہے تو آپ قرآن سے دلیل دیجئے، حدیث سے دلیل دیجئے، صحابہ کرام کے آثار سے دلیل دیجئے. یہ ہمارے لیے حجت ہے، قرآن حدیث حجت ہے. یہ علماء حجت نہیں ہمارے لیے. اچھا کفایت بھائی، آپ نے بھی ذکر کیا ہے فقہ حنفی کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، جو متقدمین علماء ہیں، جو شارحین ہیں اور بڑی بڑی کتابیں جو بریلوی حضرات بھی مانتے ہیں، دیوبندی حضرات بھی، اور ہم لوگ بھی استفادے کے لیے ان کو پڑھتے ہیں. تو ان کتابوں میں دیکھ لیا جائے نا کہ ان مسائل کے بارے میں کیا بات کہی گئی ہے. یعنی حنفی فقہ جن کی حضرات تقلید کرتے ہیں، تو ان کے جو متقدمین ہیں، بے متاخرین کی بات نہیں کی جا رہی ہے. متاخرین میں تو ظاہر سی بات، آپ بھی حنفی ہیں تو آپ کے جو ہے بدعتی علماء وہ بھی حنفی عالم ہو گئے. لیکن جو متقدمین علماء ہیں، امام ابو حنیفہ سے لے کر کے اور ان کے بعد جو ہیں بڑے بڑے لوگ، امام سرخسی ہیں، علامہ شامی ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے ان کے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے، اور جو دیگر بڑے علماء ہیں، ان کی کتابوں میں دیکھ لیا جائے نا کہ کیا ہے، کس طرح کے فتاوی موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہمارے حنفی علماء ہیں ان کو فالو نہیں کرتے یا ان کو دلیل کے طور پہ نہیں پیش کرتے ہیں، بلکہ یہ شوافع میں چلے جاتے ہیں. ابھی شوافع کا حوالہ ہے، شوافع میں چلے جاتے ہیں
जी, حضرت شاہ عبد العزیز شاہ ولی المحدث دہلوی نے جواہر خمسہ کتاب کو سپورٹ کیا. اس میں ناد علی کا پورا ہے کہ اگر بندہ کو بیماری ہے تو ناد علی پڑھے, مطلب ناد علی اظہر العجائب, مطلب حضرت علی کی مدد ہے وہ پوری. تو شاہ عبد العزیز شاہ ولی اللہ نے بھی استغاثہ کو سپورٹ کیا. وہ کتاب کو سپورٹ کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ استغاثہ کو سپورٹ کرے. تو حنفی علماء ہے نا جو انڈیا کے ہیں. یعنی شاہ ولی اللہ, پہلی بات تو وہی ہر بات میں کہ ان کتابوں میں کیا لکھا ہے, ان کتابوں کا استناد کیسا ہے, کس دور میں لکھی گئی ہیں, شاہ ولی اللہ نے وہ بات کب کہی ہے. مختلف ادوار ہوتے ہیں, وہ تو بہت سارے لوگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہیں. علامہ اقبال اور دیگر شعراء جو ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ کس دور میں کون سی بات کہی گئی اور اس کتاب کا استناد کیا ہے. لیکن اس کے باوجود کیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہمارے لیے دلیل ہے؟ اور کیا میں نے جو بات کہی اس کا جواب یہ ہے, ہم نے تو متقدمین علماء کی بات کہی ہے اور ان کی کتابوں میں موجود ہے باقاعدہ فتاوی. جو آپ لوگ کرتے ہیں نا بہت ساری چیزیں, آپ فتاوی عالمگیری ہی دیکھ لیجئے, اس میں بہت ساری چیزیں مل جائیں گی ایسی جو آپ لوگ کرتے ہیں اور اس میں جو ہے موجود ہے کہ غلط ہے. علامہ شامی کے ہیں, آپ دیکھ لیجئے, بہت ساری چیزیں جو آپ لوگ کرتے ہیں اور ان میں غلط لکھا ہوا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ لوگ جب عقائد کے معاملات آتے ہیں تو شوافع تک کو دلیل میں لے آتے ہیں, شوافع تک کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. حالانکہ جب خالص فقہی مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں آپ تلفیق کر نامتے ہیں یا کہتے ہیں مذہب سے باہر نہیں جا سکتے. لیکن جب بدعتوں کا مسئلہ آتا ہے تمام دنیا بھر کے چن چن کر کے جہاں اکا دکا ملتے ہیں ان کو جمع کر دیتے ہیں. اب چونکہ محنت اصل میں اصل مسئلہ کیا ہے نا کہ آپ کے علماء اس پر محنت کرتے ہیں کہ کہیں کوئی مل جائے. اور یہ کون کرتا ہے؟ جس کے پاس جس کی ہم نمائی میں دلیل نہیں ہے. تو یہ چنتے ہیں کہاں کہاں مل رہا ہے, کون کون سا پوائنٹ. یہاں تک کہ ابن تیمیہ کے پاس بھی کہیں کوئی چیز مل رہی ہے کیا, وہ سب جمع کر کے اور کہتے دیکھیں اتنا. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دریا کا سارا پانی ہمارا ہے. اب آپ کہیں قطرے قطرے جمع کر کے ایک قطرہ ہے, دو قطرہ ہے, تین قطرہ ہے, دیکھیے 1,00,000 قطرے ہمارے موافقت میں. ارے بھی 1,00,000 قطرے آپ موافقت میں پیش کر رہے ہیں, کروڑوں دریا تو جو موجود ہے اس کو دیکھیے اس کے مقابلے میں, تو بات سمجھ نہیں. تو اب انہوں نے بہت ساری صوفیانہ باتیں کی, وہ تو پھر اشرف علی تھانوی کی بھی مل جائے گی آپ کو. تصوف کی دنیا میں آپ جائیں گے, مولانا نے جو ہے کیا نام ہے ارشد القادری نے وہ زلزلہ لکھی ہے, وہ زلزلہ میں ان کے حوالے بہت ہی ہم فضائل اعمال کے حوالے دیا کرتے ہیں کہ بھائی ان کے یہاں چیزیں موجود ہیں طور پر ہی صحیح. تو وہ ساری باتیں دلیل تھوڑی ہیں بھائی. وہ جو آپ پیش کرتے ہیں ہم لوگوں کی نظر میں ہیں, وہ آپ ایک بتا دیں, ہم 2 بتا دیں, ہم تو 3 بتا دیں. یہ دلیلیں تھوڑی ہیں میرے بھائی, دلیل تھوڑی ہے. جی حضرت اور کی ایک حدیث پیش اچھا, کرتے ہیں جو ایک بات آپ نے سبکی کا جو حوالہ دیا نا کہ سبکی نے ابن تیمیہ کے بارے میں یہ کہہ دیا, وہ کہتے ہیں سبکی کے بارے میں لوگوں نے اور کیا کیا کہا آپ کو پتا ہے؟ سبکی کے بارے میں لوگوں نے جو نقد کیا ہے کہ یہ آدمی کفریہ بات کرتا ہے, یہ آدمی شراب کو حلال کرتا ہے, یہ آدمی بکواس بکتا ہے. یہ علماء کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے بارے میں وہ آپ کو پتا ہے؟ یہ آپ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے ایک جگہ لکھ کے رکھا ہے, محدث فرم پہ آپ جائیں گے نا تو بہت پہلے میں نے لکھ کے رکھا ہے, اس میں 1-2 حوالے آپ کو بتاتا ہوں. یہ محمد بن حسن جو وادی ہیں, یہ لکھتے ہیں کہ وَقَدَا أَنْكَرُوا عَلَى الشَّيْخِ رَمَوْهُ بِالْكُفْرِ وَاسْتَحْلَالِ شُرْبِ الْخَمْرِ, کہ ان کو کفر سے متہم کیا ہے اور یہ کہ آدمی شراب کو حلال کرتا ہے. اور ایک بار ان کو باندھ کے جو ہے لایا گیا. اور اسی طرح سے علامہ آلوسی ہیں جو روح المعانی والے ہیں, تو انہوں نے جو ہے کیا لکھا ہے کہ ان اہل زمانہ رموہ بالکفر واستحلل شرب الخمر والزنا, کہ یہ شراب کو اور زنا کو اس طرح کی چیزوں کو جو ہے جائز قرار دیتے. دیکھیں میں تصدیق نہیں کر رہا ہوں, آپ اگر سنے کہیں بھی کچھ بھی اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں گے کہ فلاں یہ کہہ دیا تو خود سبکی کی پوزیشن کیا رہ جائے گی. ابن تیمیہ کے رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کچھ بھی اٹھا کے آپ پڑھنا شروع کر دیں گے تو یہ سبکی کے بارے میں جو لوگوں نے لکھا ہے اس کا کیا رہ جائے گا. اور اسی طرح سے بلکہ خود سبکی کی جو کتاب ہے نا قائد فی الجرح والتعدیل, تو اس میں اپنے استاد امام زاہبی رحم اللہ اس کے استاد تھے نا, امام زاہبی رحم اللہ اس کے استاد تھے, تو اپنے استاد کو بھی ساتھ نہیں بخشا. امام زاہبی رحم اللہ کو جانتے ہیں نا, وہ قابل احترام ہیں, ثقہ ہیں, ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کیا لکھتا ہے یہ بندہ, کہتا ہے کہ وَحَدَ شَيْخُنَا الزَّهْبِي رحمہ اللہ من هذا القبیل لہو علم و دیانت و اندہ علی اہل السنہ تحامل. کہتے ہیں کہ یہ جو زاہبی ہیں ان کے پاس علم ہے, دیانتداری ہے, لیکن اہل سنت کے ساتھ یہ حد درجہ زیادتی کرتے ہیں. لا یجوز ان یعتمد علیہ, امام زاہبی پہ بھروسہ کرنے کے لائق نہیں ہے.
जो सुबकी इमाम ज़हाबी के बारे में अपने उस्ताद जिससे सीखा है, अपने उस्ताद के बारे में इतना जो है वाहियात कमेंट करे कि इमाम जी। जो है से इमाम ज़हाबी से नहीं भरोसा नहीं करना चाहिए, उस पे कैसे भरोसा कर ले हम भाई, वो अगर कोई बात कहे तो मगर हज़रत ऐसा इधर नहीं ना है। हाँ पर हज़रत इधर ना हर उलमा के दरमियान तो बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ थे, मतलब इमाम मालिक के ऊपर भी कत्ल का फतवा था अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़ैब के नज़दीक, मतलब उलमा के दरमियान तो बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात थे। तो हाँ, तो इमाम क्यों बुखारी इनको के उसमें दलील अगर बना इसमें रहे हैं इमाम आप? मुस्लिम आपको तो यही मामला सुर्की को भी प्रॉब्लम थी ना उनको इब्न तैमिया रहमुल्लाह से, तो आप उनको जी, क्यों हाँ, अब जो इमाम ज़हाबी इब्न तैमिया रहमुल्लाह के जो मुसल्लम शागिर्द है, इमाम मिज़्ज़ी, इब्न कसीर, इमाम जो है इस तरह से इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमुल्लाह, इमाम ज़हाबी रहमुल्लाह, ये जो उनके खास जी, शागिर्द हैं जी। उनके हवाले से इब्न तैमिया की कोई बात बताइए ना। आप इब्न तैमिया रहमुल्लाह के बारे में सुर्की क्यों ला रहे हैं, जिसके जो दुश्मनी पाल के बैठा हुआ था बंदा हो इब्न तैमिया मैं रहमुल्लाह कह के रहा था खिलाफ। दोनों में नहीं, मैं कहता दोनों में बहस है इस्तिग़ासा को लेकर, तो अरे मतलब भाई, इस्तिग़ासा जो कोई कतई दलील इब्न नहीं है। कसीर रहमुल्लाह को आप मानते कि नहीं मानते? इब्न कसीर रहमुल्लाह को, जो इल्मी शख्सियत है सब, इब्न बिल्कुल कसीर मानते हैं, रहमुल्लाह बिल्कुल को आप मानते मानते कि नहीं मानते? हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो इब्न तैमिया के शागिर्द है ना इब्न कसीर रहमुल्लाह, जी, बिल्कुल। उनके हवाले उनके जबान से बताइए ना कि इब्न तैमिया में क्या प्रॉब्लम है। इमाम ज़हाबी रहमुल्लाह को भी आप मानते हैं, जी, इमाम ज़हाबी इब्न तैमिया रहमुल्लाह के शागिर्द है, उनके हवाले से आप बताइए ना कि इब्न तैमिया रहमुल्लाह में क्या प्रॉब्लम है। इमाम मिज़्ज़ी रहमुल्लाह को आप मानते हैं रिजाल के, वो इब्न तैमिया रहमुल्लाह के शागिर्द है, यानी इब्न कसीर को भी आप मानते हैं, सारे अहले सुन्नत के लोग मानते हैं, इब्न कसीर को, इमाम ज़हाबी को, इमाम मिज़्ज़ी को, ये वो शख्सियात हैं जिन जो मुत्तफक हैं, जी, जो काबिल एहतराम है, जिन पे एतमाद। सुबकी पर हम एहतराम नहीं करते, सुबकी को जी। हम खारिज करते हैं, उसके सारे इल्जामात को, उनका हवाला हमारे सामने मत लाइए। अगर इब्न तैमिया रहमुल्लाह के बारे में कोई बात लानी है तो उन उलमा के जरिए लाइए जिनको हम भी मानते, आप भी मानते, जैसे इब्न कसीर, इब्नुल क़य्यिम रहमुल्लाह, इमाम मिज़्ज़ी रहमुल्लाह, इमाम ज़हाबी नहीं, रहमुल्लाह, ये वो लोग हैं जिनको नहीं, आप भी मानते, हम भी मानते। आप नहीं सुर्की हज़रत को मत मेरा लाइए इसमें। नहीं, हज़रत मेरा ये सवाल था, अगर इस तरह से इतना कतई दलील है तो उलमा में इख्तिलाफ क्यों है इस मसले पर? अगर ये इतना ही ईज़ी मसला है कि ये शिर्क है, तो उलमा में इसमें अरे इख्तिलाफ क्यों है? किसका उलमा इख्तिलाफ तो है भाई? इब्न तैमिया रहमुल्लाह ने जो कहा है, इब्न तैमिया रहमुल्लाह को उस बात से उनके शागिर्द इब्न कसीर ने ऑब्जेक्शन किया, उनके शागिर्द इमाम मिज़्ज़ी ने कोई ऑब्जेक्शन किया, उनके शागिर्द इमाम ज़हाबी रहमुल्लाह ने कोई ऑब्जेक्शन किया, उनके शागिर्द इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमुल्लाह ने ऑब्जेक्शन किया, यानी जो उनके वो शागिर्द जो आपकी नजर में भी काबिल एहतराम है, हमारी नजर में भी काबिल एहतराम है, उनमें से किसी ने जी, जो है किया, और ये जिसको बांट के लोग पीटते हैं, और अब क्या बताओ, अल्लाह माफ करे, जी उस शख्स का हवाला दे रहे हैं जो खुद इब्न तैमिया रहमुल्लाह से ज्यादा इल्जामात उस पर लगे हुए हैं, आप उनका हवाला दे रहे हैं। यानी जो अच्छा। इल्जामात सुबकी पर है, जी। उस तरह के इल्जामात क्या इमाम ज़हाबी पर है, क्या इमाम इब्न कसीर पर है, क्या इमाम मिज़्ज़ी पर है, क्या इमाम जो है इब्न क़य्यिम पर है? नहीं, इन लोगों पर नहीं है। तो ये जो साफ सुथरे उलमा है, जो उनके जी, मुस्तनद शागिर्द हैं, पूरी दुनिया मानती है, आप भी मानते, हम भी मानते, उनके हवाले लाइए। आप सुबकी के हवाले ला रहे, पूरी दुनिया मानती, दोनों में जो है मसला था। वो आदमी बेचारा रद्दी करता रहता है, इमाम ज़हाबी की कभी बदतमीजी करता है, कभी अपने उस्ताद की बदतमीजी करता है, जो अपने उस्ताद के सामने के लिए नाज़िबा कलमात के, वो इब्न तैमिया के बारे में क्या कुछ नहीं कह सकता। जी। नहीं अच्छा, हज़रत इसमें एक इब्न बात जो तैमिया औरंगज़ेब भाई आपने जो एक बात कही ना कि इज्मा है इस्तिगासा पर, उलमा का इज्मा है कि अल्लाह के अलावा सुबकी औरों ने से कहा, दुआ मैंने कर बोला। सकते हैं। किस पर आपने कहा? मैंने कहा सुबकी ने कहा शिफा उस सक़म फ़ी ज़ियारतिल खैरिन अनाम के अब अंदर आप कि सोचो, उन्होंने इज्मा नक़ल किया। जी, बिल्कुल। ठीक है, अब आप अब सोचो जब देखिए अल्लाह ताला ने एक कहा। एक मिनट, जी, ये जो काज़ी क़ुज़ात इज़्ज़ुद्दीन है, इनकी किताब है अल ऐलान बित्तौबीख़ लिमन ज़म्म तारीख़, इनका एक जुमला है, देखिए, हुआ सुबकी के बारे में क्या कहते हैं, कहते हैं हुआ रजुलन, ये अल ऐलान बित्तौबीख़ सफ़ा नंबर 159, सुबकी के बारे में क्या कह रहे हैं, मैं यही बात पेश करके खत्म करता हूं इस गुफ्तगू को। वो कहते हैं कि हुआ रजुलन जी, कलीलुल अदब, सुबकी ऐसा आदमी है जो जिसके पास अदब बहुत कम है, यानी अखलाक कम जानता है, अदब नहीं है इसके पास। और आगे लिखते हैं कि अदीमुल इंसाफ, यह आदमी इंसाफ नहीं करता है, लोगों के बारे में जो कमेंट करता है तो इंसाफ नहीं करता है। और आगे लिखते जी, हैं कि जाहिलुम बे अहले सुन्ना व रुतबिहिम, यह अहले सुन्नत और उनके मकाम से जाहिल है, इसे नहीं पता कि अहले सुन्नत के उलमा का क्या मकाम है, उनका क्या स्टेटस है, इस बंदे को नहीं पता। और आगे कहते हैं कि यदुल्लु ज़ालिका अला ज़ालिका कलाम हो, इसके जो कलाम है, ये जो उलमा के बारे में राय देते उससे पता चलता है कि ये क्या है, बेअदब है, जाहिल है, उलमा के मकाम से नावाकिफ है। तो जिसके बारे में ये दुर्गत बनाई है लोगों ने, आप उसके हवाले दे रहे इब्न तैमिया के खिलाफ, कितनी अजीब बात है। खुद मतलब क्या, अभी हम नकल करना हज़रत शुरू कर दें कि सुबकी के बारे में क्या क्या उलमा ने क्या रखा है, तो कितना मसला हो, ये आदमी खुद खड़े होने के काबिल नहीं रहेगा, उसके हज़रत आप हवाला इस ला रहे दिन हैं इब्न तैमिया के काबिल में।
حضرت آپ عیسی بن ابی عبدالسلام کی بات کر رہے ہیں کیا، جو حنفی تھے، جو ان کی بات کر رہے ہیں آپ ابھی؟ ارے بھائی الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ، یہ جن کی کتاب ہے ان کی بات کر رہا ہوں نہیں، کون ہے ان کا نام آپ بتائیے نا، میں نوٹ کر لیتا ہوں. میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، آپ مجھ کو جو ہے واٹس ایپ کیجیے، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. ہمارے واٹس ایپ پہ جائیے، میں آپ کو سارے حوالے بلکہ سارے حوالے کیا یہ محدث فورم پر ہے آلریڈی، میں نے لکھ رکھا ہے، آپ جائیے پڑھ سکتے ہیں. نہیں حضرت، پورا آپ جس کا محدث نام فورم پہ لکھا ہوا ہے، میرے خاص سے یہ 15 سال پہلے لکھا ہوا ہے، میں آج کی نہیں بات بتا رہا ہوں. یہ لکھا جی ہوا ہے، میں بتاتا ہوں کہ اس کی جو ہے 2011 کیا ہے، یہ 2011 کا میں نے لکھ رکھا ہے سب. یہ 2011 کی باتیں میں دیکھ کے پڑھ رہا تھا آپ کو. یعنی آج جی سے پہلے 2011 میں ایک بندے نے ان کا جو آپ نے حرکت کی ہے نا، وہی کام کسی اور حنفی نے کیا تھا اس فورم پہ. میرے سامنے سبکی کا نام لایا کہ انہوں نے ابن تیمیہ کو ایسا کہا، تو میں نے سبکی کا چہرہ دکھا دیا، میں نے سبکی کا چہرہ دیکھا حضرت، دیا آپ نے کیسا، وہیں سے اٹھا کے میں آپ کو بتا رہا تھا، جا کے پڑھ لیجیے آپ. ارے حضرت ایسا تو پھر ابن تیمیہ کو تو مجسم کافر بولتے ہیں نا لوگ، اس یہ دلیل نہیں ہوتی نا، دلیل تو ہر علماء کے خلاف تنقید ہے. نہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں سے بتائیے آپ. بھائی ابن امام سبکی نے کئی لوگ انہوں نے جسم ثابت کیا، مجھے یہ جو ابھی آپ نے الزام لگا کیا، مطلب ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے تجسیم کے قائل تھے، اللہ تعالیٰ کے جسم کے قائل تھے. حضرت میں الزام نہیں لگا رہا، میں دوسرے علماء کی بات کر رہا ہوں آپ سے. ارے تو دوسرے علماء جھوٹ تو بولتے نا، غلط بیان کرتے نا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں. ابھی ہم نے پچھلی کسی اسٹریم میں رد کیا کہ ڈاکٹر اسرار نے بھی یہی بات کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نزول کرتا ہے جیسا میں کرتا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا. یہ سب بیکار کی باتیں، الزامات ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں میں ایسا نہیں ہے. لوگوں نے جھوٹ پھیلایا، ابن بطوطہ نے جھوٹ بولا ہے، اس کے رائٹر نے جھوٹ بولا ہے، ڈاکٹر اسرار نے جھوٹ بولا ہے، سبکی نے جو ہے بکواس کی ہے، بہت سارے لوگوں نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جھوٹی باتیں پھیلائی ہیں. جی بھائی حضرت، آپ آپ ابن کثیر کی تحقیق بات کیجئے، آپ دونوں یہ ون سائڈ آپ نے پڑھ کے رکھا ہے دونوں. آپ کسی کے ابن تیمیہ کسی کے بارے میں کوئی بات جو ہے آپ پڑھ رہے ہیں تو پہلے آپ دیکھیے کہ اس کا خود کا اسٹیٹس کتنا ہے. بہت اچھے سے جواب حضرت دیا شیخ آپ نے ابن تیمیہ رحمہ حضرت اللہ کے تعلق سے، اور بہت حضرت اچھا آپ نے اور جواب ایک بھی آ ابن گیا، کثیر بھلے ہی وہ مین ڈسکشن نہیں تھا. بھائی ابن یہ تیمیہ سوال رحمہ کا اللہ جواب کے ہے. خلاف سبکی نے جو کچھ لکھا ہے نا، بہت سارے علماء نے اس کا رد لکھا ہے. سبکی کی ان الزامات پر پوری کتابیں لکھی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد نے دھل دیا ان کو. بہرحال اللہ معاف کرے، بہرحال موضوع ختم کیجیے، میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا، لیکن ہاں جی اللہ معاف کرے، سب کو معاف کرے، لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں ایسے چھوٹے لوگوں کا نام مت پیش کیجیے، بڑے اچھا، لوگوں کا اور نام پیش کیجیے. جہاں تک آپ نے جو سوال پوچھا نا، وہ شیخ کفایت کی کلپ ہے، وہ انشاءاللہ ہم لوگ کمنٹ میں ڈال دیتے ہیں، جہاں پہ انہوں نے جواب دیا اس الزام کا، ابن تیمیہ کے تعلق سے جو الزام جو ڈاکٹر اسرار نے بھی لگایا تھا، اس کا جواب شیخ کفایت نے دیا ہے. اس کی کلپ ہم لوگ اس کا لنک ڈالتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، لیکن جی مین حضرت، جو سوال ہے، جو ایک آپ نے کہا نا کہ اس بارے میں اجماع ذکر کیا ہے کسی نے، تو آپ ایک جی فنڈامنٹل بات یاد رکھیے کہ جب قرآن جی کی آیت ہے ایاک نستعین، کیا اس کے خلاف جی کوئی اجماع کر سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے علماء اجماع سٹینڈ ہوگا؟ اجماع کے نہیں ہاں مطلب قرآن کی آیت کے خلاف کا اجماع کوئی کر سکتا ہے؟ مطلب یہ اجماع کا ڈیفینیشن سے ہی کئی خلاف ہے. اجماع کے جو شرائط ہے، جو متفق علیہ شرائط ہے، اس کے تعلق سے آپ یہ بات کو سمجھ لیجئے کہ قرآن کی آیت کے خلاف کل کوئی بولے علماء نے اجماع کر لیا کہ خنزیر کا گوشت حلال ہے، تو ایسے تھوڑی اجماع ہونے والا ہے، وہ اجماع تھوڑی سٹینڈ ہوگا. نہ اجماع ہونے والا ہے اس طرح کا، نہ اس بارے میں اس اجماع کا کی کوئی حیثیت ہوگی اگر کوئی ایسا اجماع ذکر کر دے کہیں پر. اچھا، اور ایک چیز یاد رکھو میرے بھائی اورنگزیب بھائی، کہ دیکھو لوگ جو ہے نا علماء کرام، ان کی بعض جی باتیں لوگ مسکوٹ کرتے ہیں، کانٹیکس سے جی باہر بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اقوال کی حفاظت کی گارنٹی نہیں لی ہے، اللہ کے کلام کی جی گارنٹی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی گارنٹی ہے. اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو علماء کرام کے تعلق سے جو اقوال ہے، کوئی آؤٹ آف کانٹیکس بول سکتا ہے. اب جیسے اگر مثال کے طور پر کوئی کہے کہ بھائی جیسے میں بولتا ہوں کہ میں وسیلہ کو مانتا ہوں، ہاں میں وسیلہ کو جی مانتا ہوں، اب بولے بھائی انہوں نے وہ وسیلہ کو مانتے ہیں، کون سے وسیلہ کو مانتے ہیں؟ جو ثابت شدہ وسیلہ، اس کو میں مانتا ہوں. ہاں، اب یہاں پر کوئی اگر یہ بات کو نکال کر کے بولے بھائی وسیلہ کے سپورٹ میں ایک اور دلیل یہ کہ وہ ہے نا صاحب، وہ بھی مانتے ہیں وسیلہ کو، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی، کیونکہ ہم یہ بات کو سمجھے اللہ کی کتاب محفوظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان محفوظ ہے، علماء جی اکرام کے جو اقوال ہم تک پہنچتے ہیں، ان میں اگر کوئی اختلاف ہوگا تو قرآن میں ہی قاعدہ بتا دیا گیا کہ اگر اختلاف ہو تو کیا کرنا ہے؟ قرآن و سنت کی طرف لوٹنا ہے. تو جو قرآن و سنت میں جی بات ہے وہ تو کبھی غلط نہیں ہوگی، آپ سیف رہیں گے انشاءاللہ. اور جہاں تک یہ کہنا کہ یہ چیز کے لیے مجھے ایکس وائی زیڈ اے بی سی ڈی مل گئی، یہ لوگ بھی اس چیز کو مانتے ہیں، تو غلط پھر بھی غلط ہی رہے گا، غلط پھر بھی جی غلط ہی رہے گا، چاہے ہی آپ کو کتنے بھی لوگ مل جائے، غلط جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ تو غلط ہی ہے. اب علماء کرام میں جی اگر اختلاف ہے، جیسے آپ کو میں بول رہا ہوں، کبھی بھی صحیح و غلط کا فیصلہ اس چیز سے نہیں کریے گا کہ یہاں زیادہ ہے کم ہے، لیکن پھر بھی یہاں پہ پھر بھی توحید پر آپ اس بات کو واضح سمجھ لیجئے کہ اس میں جو اختلاف کا دعویٰ کرتے ہیں نا لوگ کہ اختلاف ہے اس مسئلے میں، الحمدللہ کلیئر بات ہے، مسکوٹیشنز بہت ملیں گے آپ کو.
آپ کو جی غلط باتیں بہت ملے گی، اور جو کچھ چند گمراہ لوگ ہیں جو پرومیننٹ ہو گئے، بڑے ہو گئے، ان کے اقوال بھی ملیں گے. تو چلیے یہ بہت چند باتیں تھی، اس کو حضرت، اور انشاءاللہ ایک امید کرتے ہیں. حضرت اور ایک اچھا سوال ایک تھا. ایک بات اور، یہ جو آپ باتیں لا رہے ہیں نا، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ایک شاگرد ہیں جی ابن عبد الحادی رحمہ اللہ، انہوں نے خاص اسی ٹاپک پہ کتاب لکھی ہے، ہاں، الرد علی السبکی. تو ہاں ان کی میں ایک ان کی کتاب کا نام ہے الصارم المنکی فی الرد علی السبکی، ابن عبد الحادی رحمہ اللہ، جو کون ہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. تو سبکی نے زیارت کے مسئلے کو لے کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے مسئلے کو لے کر جو بھی الزامات لگائے ابن تیمیہ رحمہ اللہ پہ، ان تمام کا جواب دیا ہے ابن عبد الحادی رحمہ اللہ نے، جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، جو قابل احترام ہے سب کے ہیں. تو انہوں نے سبکی کے تمام اعتراضات کا جواب دیا، وہ کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں. حضرت اس کتاب میں مالک الدار والی حدیث کو ضعیف نہیں کہا ابن ہادی رحمہ اللہ نے الرد علی السبکی میں، وہ روایت ذکر کی اور اس کو ضعیف نہیں کہا. جو شفاء السقام کے اندر جو امام تقی الدین سے کچھ روایت لا رہے ہیں نا مالک الدار کے، جو الرد علی السبکی میں، اس روایت کو ضعیف نہیں کہا ابن عبد الحادی نے، اس روایت کو چھوڑ دیا، مطلب کوئی کمنٹ نہیں کیا یہ ایک ضعیف منٹ، ہے. آپ کو اس کتاب کے بارے میں علم ہے؟ الرد علی السبکی جی پڑھا ہے؟ اس جی کو اس آپ نے پہ پہلے سے علم تھا؟ پھر میں کاہے کو پورا یہاں صحیح سب کو پڑھا. بیوقوف، آپ نے سب کو بیوقوف سمجھ کے رکھا ہے، پھر آپ کیوں اس کتاب کا جو ہے سبکی کا حوالہ دے کے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے خلاف جو اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ ارے آپ کو سب پتا بھائی ہے میں کہ بھائی میں سبکی کے بارے میں تقی جب سب السبکی کو آپ میں کو سپورٹ پتا کر، ہے، سب آپ کو بھائی پتا تقی ہے میرے السبکی میں بھائی. خلاف نہیں ہوں، بھائی تقی السبکی میں خلاف نہیں ہوں میں، آپ کو بس علمی لوگ کی بات بول رہا ہوں کہ ان کا ایسا ہے. آپ جو مالک الدار والی حدیث ضعیف بولے نا، تو ابن عبد الحادی نے اس کو ضعیف نہیں کہا، میں بس یہ بول رہا تھا آپ کو. بھائی ہو سکتا ہے کسی نے ضعیف نہ کہا، لیکن ضعیف روایت ہے وہ. جی حضرت، اور اگر آپ پروف لے آؤ ایک گے نا اورنگزیب بھائی، نیکسٹ ٹائم آپ پروف لے آئیے گا، آپ اسٹڈی کر کے آؤ وہ حدیث کو. ایک مسئلہ کبھی آپ ایک اچھے سے سمجھ لو انشاءاللہ، تاکہ کنفیوژن دور ہو انشاءاللہ. وہ ایک حدیث جو آپ کہہ رہے ہیں نا، ایک مثال ہو گئی. اب آپ نے دو باتیں سنی ہیں، کسی سے سنا ہے صحیح ہے، کسی سے سنا ضعیف ہے. اب یا تو صحیح ہے تو ضعیف ہے، دونوں تو نہیں ہوگی نا. تو پروف آپ جی لے کر آئیے، اور شیخ کفایت جی انشاءاللہ آپ کے اس پروف کا، آپ اگلی بار آنے والے ہیں اس پروف کو لے کر، تو ہم لوگ بھی انشاءاللہ جی ریڈی رہیں انشاءاللہ گے آپ کے سامنے. ہاں شیخ، یہ موضوع پر اورنگزیب بھائی نیکسٹ ٹائم پروف لے کر آئیں گے کہ وہ حدیث جی ٹھیک معتبر ہے، ہے. حدیث کی تعلق سے لے آئیے، آپ حوالے لے، اگلی ہاں اسٹریم میں بات کر لیں گے. انشاءاللہ اورنگزیب بھائی، ہاں لے کے آئیے جی نیکسٹ ٹائم پروف. اوکے انشاءاللہ، شکریہ.